أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 135. کہ عام طور سے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، اور جو عیسائی تھے وہ مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو تہتدو، تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، ہم سب کے سب متحد ہو جائیں گے. اور صورت وہی ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ. تو گویا کہ وہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور یہ دعوت بلا دلیل، دعوی دعویٰ تھا، دلیل کوئی نہیں تھی ان کے پاس، چونکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور ان سے عہد لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا کہ جب تمہاری زندگی کے اندر جب آخری نبی مبعوث ہوں گے تو تم سب ان پر ایمان لے آنا. اور یہ قرآن پاک نے بھی بتایا کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا. تو اس وجہ سے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی تورات اور انجیل کے اندر، اس وجہ سے وہ صرف دعویٰ ہی کرتے تھے کہ بس تم یہودی ہو جاؤ اور تم ہدایت پا جاؤ گے. عیسائی کہتے تم عیسائی ہو جاؤ. تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ بلکہ نتبعو، یہاں ایک لفظ محذوف ہے نتبعو، کہ ہم تو اتباع کریں گے ملت ابراہیمی کی. حنیفہ جو حنیف موحد تھے، اور اس سے ماقبل بھی چند آیات سے پہلے آیت گزری ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. بڑا ہی پرلے درجے کا بے وقوف آدمی ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تو تم بھی دعویٰ کرتے ہو، کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں سے تھے، بڑے جد امجد وہی تھے، تو ان کو تو یہ مانتے تھے. تو اب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اور وہ دعوت دے رہے ہیں ایسی ملت کی کہ جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ابراہیم کو مانتے ہو نا، تو ان کی ملت پر آؤ، ہم بھی ان کی ملت کو مانتے ہیں. ہمارا دین ان کی ملت کے مثل ہے کہ جو ان کو احکامات دیے کہ ہمارے دین میں بھی وہی ہیں، جو ان کے عقائد تھے وہی ہمارے عقیدے. تو مسلمانوں سے کہلوایا گیا آپ یوں جواب دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو اتباع کریں گے ملت ابراہیمی کی. حنیفہ جو موحد تھے، کیونکہ مشرکین جو ہے نا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم بھی جو ہے نا بت پرست تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تو بت پرست تھے، وہ آتا ہے کئی جگہوں پہ، آگے ذکر آ بھی جائے گا. ان کے والد بت پرست تھے، بت بناتے بھی تھے بلکہ، اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، حنیفہ تو موحد تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کو تم دعوت دو، تم ان کو کہو قولو، تم ان کو دعوت دو، تم ان کو کہو کہ قولو آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تم ایک جامع کلمہ، ایسا کلمہ کیوں نہیں کہتے
جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. یہ تو اختلاف ہی ہے نا. یہودی کہیں گے یہودی ہو جاؤ، مسلمان کہیں گے ہرگز نہیں کیونکہ ہمارا دین آ گیا، تمہارا دین منسوخ ہو گیا. عیسائی کہیں گے عیسائی ہو جاؤ. تو یہ تو سب اختلافی چیز ہے. اب ہم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے تم بھی مانتے ہو. وہ کیا ہے کہ تم یوں کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. لا محلہ اللہ پر ایمان یہودیوں کا بھی تھا، عیسائیوں کا بھی تھا. وما انزل الینا، اور ایمان لے ما انزل الینا جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ سارے انہی کے آباء و اجداد کے نام لے لیے جن کو وہ مانتے تھے. اور ہم اس پر بھی ایمان لائے کہ جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، چونکہ انہی کی اولاد میں انبیاء آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو اولاد چلی جو بنی اسرائیل کہلائی، ان کے اندر بہت سے انبیاء آئے. تو ہمارا ایمان تو ہم تو سب کو مان رہے ہیں، جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ہم تو ان کو بھی مان رہے ہیں کہ جو وحی ان کی طرف نازل کی گئی ہم اس کو بھی مانتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. بلکہ وما اوتی النبیون من ربہم، جتنے بھی انبیاء آئے جو ان کو رب کی طرف سے دیا گیا ہمارا سب پر ایمان ہے. چونکہ سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اور مسلمان الحمدللہ ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے. یہ تو ان کا شیوہ تھا نا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کہ یہودی تفریق کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے مان لیا تو حضور کو نہیں مان رہے. تو مسلمان تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، بلکہ ہم تفضیل کرتے ہیں. تفضیل فضیلت سے ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. تفضیل کرتے ہیں ہم، اور تفضیل کا تو خود قرآن نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. تو گویا کہ یہ تو تفضیل ہے. تفضیل کے ہم قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. تفریق نہیں کرتے. تفریق کہتے ہیں کسی پر ایمان لانا کسی پر ایمان نہ لانا. یہ یہود و نصارہ کا شیوہ تھا. تو مسلمان ایسے نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کی فرما برداری کرنے والے. اب اگلی آیت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کو معیار حق بنایا کہ یہ جو دین کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ اب ان کا دین معتبر ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ تمہاری طرح ایمان نہ لیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر وہ ایمان لیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح، جو تمہارے عقیدے ہیں وہی ان کے عقیدے ہوں گے تو فقد اہتدوا. ایمان اور عمل کے اندر صحابہ کرام کو معیار حق بنا دیا. اس آیت مبارکہ سے ایمان کے اندر معیار حق بنایا گیا کہ ایمان وہ معتبر ہوگا، عقیدہ وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کا ہوگا. آج دیکھیے کتنی تفریق ہے، کتنی فرقہ واریت ہے. تو قرآن تو معیار حق بنا رہا ہے. جتنے مرضی لوگ عقیدے گھڑ لیں، نئے سے نئے فرقے آ جائیں، لیکن قرآن نے کیا دیا؟ عقیدہ وہ معتبر ہے جو صحابہ اکرام کا ہے. اب جو عقائد کا ہمارا اختلاف ہے، جتنے مختلف لوگ مختلف دعوے کرتے رہتے ہیں، تو ان سے ہم یہی کہیں گے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کیا وہ صحابہ کرام کا تھا؟ چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی کیوں نہ ہو. اس کو عشق نہیں کہا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اوصاف دے دیے کہ جن کی حضور نے اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات نہیں دی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہہ دینا کہ مثلا ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ کہہ دینا کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا سب کچھ جانتے ہیں، ما کان ما یکون جانتے ہیں. اس کا تو دعویٰ حضور نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا. یہ کون سا عشق ہے؟ اگر یہ عشق ہوتا تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا، یہ صحابہ اکرام کا پہلے عقیدہ ہوتا. ان سے بڑا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو عقیدہ وہ معتبر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عقیدہ وہ معتبر ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اب اس عقیدے سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اپناؤ گے وہ عقیدہ معتبر نہیں ہے، چاہے اس میں کسی نبی کا سہارا لیا گیا ہو، وہ معتبر نہیں.
اسی طرح اعمال کے اندر، عمل کے اندر بھی صحابہ کرام کو معیار حق بنایا گیا، اور وہ حدیث میں آ رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 وہ جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا، وہ کون سا؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ کوئی ایسا عمل کرنا جو صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو وہ معتبر نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں حدیث شریف کے ذریعے صحابہ کرام کو عمل کے اندر معیار حق بنایا گیا۔ اب جتنے بھی عمل ہم کر لیں، عشق رسالت کے نام پر ہی کیوں نہ کر لیں، اب محرم دیکھیں گے تو طرح طرح کے طریقے آ جائیں گے، طرح طرح کے دعوے دار اٹھ کے آ جائیں گے، حتیٰ کہ ربیع الاول کے اندر دیکھ لیں طرح طرح کے جو ہے نا عاشق رسول اٹھ کے آ جائیں گے۔ جتنے بھی طور طریقے ہیں سب کے سب کو پرکھا جائے گا صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر۔ جس فرقے کا طریقہ، جس بندے کا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے سے ملتا ہوگا وہ حق پر ہے، یہ قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے۔ اور جس بندے کا طریقہ، جس فرقے کا طریقہ، جس جماعت کا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا وہ مردود ہے، وہ معتبر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ۔ یہ حضرات ہیں، ان کو حق کا معیار بنایا گیا ہے، ان کے طریقے سے جن کے طریقے ملیں گے وہی اہل حق کہلائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آئیں بمثل آمنتم بہ، جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اعراض کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ضد میں پڑے ہوئے، وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ کیونکہ یہ ضد کیا تھی؟ ان کا گمان یہ تھا کہ ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل کے اندر آئیں گے، تو جب دیکھا کہ وہ تو بنی اسماعیل میں آ گئے تو اس ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مسلمانوں کو تسلی دی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا، ان کو ان کی ضد پر اڑے رہنے دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔